الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمدی تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں نصف قرآن یعنی 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ نصف کو صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ویسے 15ویں پارے کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت مکمل ہو چکی، جو 16ویں پارے کی بھی 3 صفحے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی آج آپ نے ایک پارے سے کچھ زیادہ تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ آج بہت ہی اہم صورتیں ہیں اور پورے پارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ کن کن چیزوں کا میں آپ کے سامنے بیان رکھوں۔ سورۃ الاسراء جس کو ہم نے شروع کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اور دوسری سورہ جو ہم نے تلاوت کی وہ سورہ کہف ہے۔ 2 سورتیں آج مکمل الحمدللہ تلاوت ہوئیں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، اسراء جو ہے سفر کو کہا جاتا ہے، اور اس میں دنیا کے اس عظیم سفر کا ذکر ہے کہ اس جیسا سفر نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا، وہ ہے سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا جو سفر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا۔ کہاں؟ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں تک کا ذکر تو آیا ہے، اس کے بعد کا ذکر احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے توجہ کی، پورا سفر معراج تو آپ شب معراج میں سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی کئی بار سن چکے ہوں گے۔ میں یہاں ایک اہم بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سفر، اتنا لمبا سفر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ خود ہی کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رات کے ایک حصے میں وہاں گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کا ملاحظہ، عرش و کرسی لوح و قلم سب دیکھنا، پھر لامکاں کا سفر، پھر بارگاہ رب العزت سے واپسی، یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاید اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو رسول بھی نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جو سمجھے گا وہ یہ سوال کرے گا۔ اور رہی بات ایسے کم عقلوں کے جواب کے لیے ہی اس پارے کی شروعات میں ہی اللہ نے فرما دیا، سب کا منہ بند ہو جائے گا۔ جواب سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسول بلند ہے جو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ ذات بلند ہے جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا۔ میاں جب رب تعالیٰ کرانا چاہے وہ تو کن سے پوری زمین کو پیدا کر دے، کن سے پورے آسمان کو پیدا کر دے۔ وہ اگر اپنے محبوب کو ایک آن میں پوری دنیا کا کیا پوری کائنات کا سفر کرا دے تو اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، نام کے مسلمان ہوتے ہوئے جن کو یہ اعتراض ہے، گویا کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند ہے ذات جس نے سفر کرایا ہے اپنے رسول کو، تو کرانے والا جب اللہ رب العزت ہو تو پھر سوال ہی نہیں پڑتا کہ حضور کتنے دیر میں گئے کتنی دیر میں آئے۔ اب یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت نے کتنی بہترین بات لکھی ہے کہ اس سفر کی شروعات کو کن لفظوں سے بیان کیا جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پارہ؟ سبحان الذی، سبحان
جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ کو بولے بغیر آپ نے سبحان اللہ کہا. آپ نعت خوانوں کی مجمع میں بیٹھے ہیں تو پھر آخر تک تو ایک تسبیح ہو ہی جاتی ہے آپ کی, سبحان اللہ. تو یہ کسی تعجب کی چیز اور سب سے بہترین اور اچھی چیز محسوس ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں. بلند ہے اللہ کی ذات, پاک ہے اللہ کی ذات. اس سفر کی شروعات سبحان سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک نفیس نقطہ بیان کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی دولہا بنے, ہمارے بیٹے کی شادی ہو, آپ کے بیٹے کی شادی ہو, تو جب دولہا بنایا جاتا ہے تو گھر میں اس کو سجایا جاتا ہے, جوڑا پہنایا جاتا ہے, پھر اس کو صحرا پہنائے, عمامہ پہنائے, اور اس کے بعد پھر اس کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. اور جیسی ہی دولہا گھوڑے پر سوار ہو کہ گھوڑی پر سوار ہو یا اب کے زمانے میں کار میں سوار ہو, جب بارات کے لیے جا رہا ہو, بارات اس کی جا رہی ہو اپنے نکاح خانے کی طرف, تب جیسی ہی دولہا سوار ہوتا ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا, ماں باپ بھائی بہن یا جو بھی گھر میں بڑے ہوں, وہ آتے ہیں صدقہ اتارتے ہیں, جانے سے پہلے صدقہ اتارتے ہیں. اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو, نظر نہ لگے. دولہے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب پورا مکمل سج جائے تو ماں باپ رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دولہا کیا خوب لگ رہا ہے میرا بیٹا, سبحان اللہ, میرا بیٹا بڑا عمدہ دولہا لگ رہا ہے, سبحان اللہ. تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہ رات یاد کرو جب معراج کی تھی. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اپنے حبیب کو بلانے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رات کے وقت آئے, بیدار کیے اور مسجد حرم میں لے گئے, اور وہاں زمزم سے غسل فرمایا, اور وہاں سواری کھڑی تھی براق. براق سواری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا. اب جانا ہے بیت المقدس, جہاں 1,24,000 باراتی کی شکل میں انبیاء کرام دولہے کے انتظار میں ہیں, دولہے کے انتظار میں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کہ وہ حسین دولہا آئے گا اور ہماری امامت کرے گا. تو اب یہ پوری کائنات کا حسین دولہا جب براق کی سواری پر سوار ہوتا ہے, وہاں کون تھا؟ یہ آمینہ کا در یتیم. جب براق پر سوار ہوا ہے تو ماں بھی نہیں ہے, کیونکہ ماں بچپن میں انتقال کر چکی, باپ بھی نہیں ہے, باپ پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے, دادا نہیں ہے, وہاں کوئی عظیم رشتہ دار نہیں ہے. جبرائیل امین نے سوار کیا براق پر, اور جب جانے کی باری ہوئی مولا نے فرمایا دنیا کے دولہوں کو ان کے گھر والے سبحان اللہ کہتے ہیں, میرا محبوب دولہا بنائے تو خود خالق کائنات کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اب اندازہ کرو ہمارے اور تمہارے لیے گھر کے ماں باپ اور چچے چچیاں سبحان اللہ کہیں, اور میرا محبوب وہ ہے جس کی سواری پر خود خالق کائنات سبحان کہے, اللہ خود سبحان کہے. عزیزان گرامی وقار, اس سفر کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے. ہم بیان صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ سفر منتقل ہوتا رہے, اس لیے کہ بعد میں انٹرنیٹ کے بچے یہ انکار نہ کرنے لگ جائیں, کیونکہ انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگوں کا ایسا لگتا ہے ٹائی سوٹ بوٹ والے ہی سارا دین لے کر کے آئے ہیں, باقی اولیاء کیا لے کر کے آئے ہیں. اب کے زمانے میں ایسی ہو رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, ہم اپنے ممبروں سے رسول پاک کے تمام معجزات بیان کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ منتقل ہوتے بھی رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور ایک عقیدہ لے کر کے جائیے آپ, معراج جو ہوئی ہے نا حضور کی, کچھ جماعتیں آج بھی ہیں وہ کہتی ہیں ہم معراج کا انکار نہیں کرتے, لیکن وہ حضور کے خواب میں ہوا تھا سفر. ارے خواب میں چیز ہو تو اتنا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خواب میں کوئی اگر اتنا لمبا سفر دیکھا ہو تو یہ کوئی بہت تعجب کی بات ہے کیا؟ خواب میں آپ کل رات سو کر کے امریکہ پہنچ سکتے ہیں, انگلینڈ بھی پہنچ گئے, اور پھر صبح اٹھ کر کے کہے میں رات کو امریکہ میں تھا, پھر وہاں سے انگلینڈ گیا, پھر وہاں سے سعودی گیا, پھر اس کے بعد ممبئی آ گیا اور صبح یہیں مسجد میں تھا. تو تعجب تو کسی کو نہیں ہوگا, سننے والا بھی کہے گا صحیح بات ہے, ہو سکتا ہے 7 ملکوں پہ بھی جا کے آ سکتا ہے ایک نیند میں. لیکن
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے معراج کا سفر، تو کیا سارے مکہ والوں نے قبول کر لیا تھا؟ سفر کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا۔ مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے، اپنی حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے۔ اگر خواب بیان کرتے تو مکہ والے انکار تھوڑی نہ کرتے، وہ کہتے ہو سکتا ہے خواب میں گئے ہوں گے آپ۔ حضور اپنی حیات ظاہری کا اور حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے، خواب کا نہیں۔ اور عربی میں عبد جو یہاں پر آیا ہے آیت میں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ بندہ۔ عبد کا مطلب بندہ، لیکن بندہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس دو چیزیں ہونی ضروری ہیں، جسم بھی ہو روح بھی ہو، جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ جسم اور روح کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خواب میں سفر جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ اگر حضور کی صرف روح نے سفر کیا تھا تو قرآن میں بندے کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کی روح کو سفر کرایا، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندے کا مطلب ہے کہ رسول روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو فلسفی تھے، فلاسفہ جن کو کہتے ہیں، فلسفی والے لوگ، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ممکن نہیں ہے آسمانوں کے اوپر جانا، کیونکہ آسمان جو ہے یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے۔ آسمان ایک دبیز قسم کی ایک پرت ہے، اتنی کہ اس کو آپ پھوڑیں تو پھوٹے گا نہیں۔ زمین سے بھی زیادہ مضبوط لے ہے آسمان کی، ہاں اس کو کوئی کھود نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، اس میں سوراخ نہیں کر پاؤ گے۔ کن کن چیزوں سے کون سا میٹل ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن آسمان بہت ہی مضبوط پرت کی بنی ہوئی ہے، اس میں سے کسی کا جانا ممکن نہیں۔ یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کیونکہ انسان کا دھواں میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک موٹی چیز کو چیر کر کے جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے ابھی کے زمانے میں ہمارے بعض علماء نے یہ بتایا، نکتے کے طور پر میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہماری آنکھ میں نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ آنکھ بند کیے کچھ نہیں دکھتا، کھولے تو نظر آتا ہے۔ وہ جو نظر آتی ہے چیز کس کی وجہ سے نظر آتی ہے؟ آنکھ کے اندر جو نور کا قطرہ ہے، بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا، اس نور کے ذرے سے تم ساری چیزیں دیکھتے ہو۔ اگر وہ نور بجھ گیا تو آنکھیں تمہاری سفید ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، دکھائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ نور کا ہلکا ذرہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ ادھر سے میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں تک کا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے چشمہ لگا دیا، گلاس لگا دیا آنکھ پہ، اب یہ نور کا جو ذرہ ہے، کیا یہ شیشہ پھاڑ کر کے جا رہا ہے باہر؟ شیشہ جیسا کا ہے ویسا ہی ہے، لیکن نور کا ذرہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کیونکہ نور کے لیے پھاڑنا ضروری نہیں۔ اب آنکھوں کے اندر موجود ایک ہلکا ذرہ شیشے کو بغیر پھاڑے دور تک جا سکتا ہے، تو جو سراپا نور ہے وہ آسمانوں کا سفر بغیر پھاڑے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاں، لیکن ساتھ میں روایتیں ہیں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے اس رات کھولے گئے تھے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں زیادہ الجھنوں کے شکار ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ رسول کا معجزہ ہے، میرے آقا کا معجزہ ہے۔ بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی تک بندیاں لاتے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جس میں پورا سفر معراج تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا سفر اگر سمجھنا ہے تو ایک شعر، اس شعر سے پہلے یہ بھی سننا ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے،
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی قصیدہ معراج میں، یہ جو قصیدہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ تقریباً 68 اشعار ہیں اس میں. کتنے ہیں؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، ایک مولانا آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، محسن کاکوروی صاحب، وہ معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے، اعلیٰ حضرت سے چیک کروانے آئے تھے، اور انہوں نے جو لکھا تھا اس میں کاشی، متھرا، گنگا جل سب کا ذکر تھا، کیونکہ شاعر جو ہے اشاروں میں بات کرتے ہیں. کاشی کا مطلب وہ جگہ نہیں، ایک پوتر جگہ کو انہوں نے اس سے مراد لیا. اشعار وہ لکھ کر کے لائے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس. ظہر کے بعد وہ آئے اور لے کر کے وہ سنانے کے لیے بیٹھے، تو کچھ ہی اشعار اعلیٰ حضرت نے سنے تھے ابھی، تو اعلیٰ حضرت نے رکھ لیا. عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، کہا مولانا رکھ دیجئے، نماز کے بعد دیکھیں گے. اذان ہو گئی ہے تو اذان کے لیے اٹھ کر چلے گئے، سنتیں پڑھی اور فرض کا انتظار کرتے کرتے قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت مسجد میں بیٹھ کر کے ہی ترتیب دینے لگے. اور اس کے بعد عصر کی جماعت ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد آئے، کاکوروی صاحب سے کہا آپ کا رکھیے اور یہ میرا پڑھیے. تو انہوں نے اٹھایا، کہا پڑھتے رہے، 1 شعر، 2 شعر، 3 شعر، 4 شعر. میرے عزیزو 200 سے زیادہ الفاظ اس میں موجود، 68 اشعار صرف عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں لکھ کر کے پورے قصیدہ معراج کو بیان کر دیا. انہوں نے پوچھا کاکوروی صاحب کہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کے پاس یہ کب کا لکھا ہوا تھا؟ کہا بس سنت اور فرض کے بیچ میں مسجد میں جو ذہن میں آ گئے وہ میں نے ترتیب دیا. ارے جو ذہن میں آ گئے ان کا حال یہ ہے کہ اچھوں کو آج پڑھنا نہیں آتا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو بٹ رہا تھا نور کا باڑا، چاند سورج اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا جو صدقہ بانٹ رہا تھا اس میں چاند سورج بھی اچھل کر مانگ رہے تھے کہ حضور کے جبین سے جو نکلا ہوا صدقہ ہے مولا وہ ہمیں عطا کر دے. اور پھر فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اب یہ قصیدہ بڑا لمبا ہے، میں جو کہنے جا رہا تھا وہ ایک ہی شعر میں سارا معراج کا سفر سمجھ میں آ جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. حضور کے لیے توجہ چاہتا ہوں، کیا الفاظ ہیں. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ ہے معراج کا سفر. کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں ایک ہی مصرے میں بیان کر دیا. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بس یہی ہے. یہ جو معراج کا سفر ہے تم حضور کی طرف دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ رب کے جلوے، اسی کے جلوے، رب کے جلوے اسی سے ملنے گئے اور اسی سے مطلب اس کی ہی طاقت سے. اور کہاں گئے؟ اسی کی طرف گئے. اب اس میں پورا سفر سمجھ میں آ گیا. رب ذوالجلال خود اپنے نور کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ سما، نہ کیف، نہ یہ مکان، نہ زمین، کسی چیز کی حاجت نہیں. بہرحال ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ واٹس اپ اور فیس بک اور دیگر انسٹا کے مناظرین سے سنیں. جب بھی سفر معراج سننا ہو تو عاشقان رسول سے سنا کریں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ قصیدہ معراج، یہ معراج کا جو سفر ہے یہ سورۃ الاسراء میں بیان ہوا. میرے عزیزو اس کے بعد اسی پارے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی. فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو۔ اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں۔ ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ، یہ کمال کی بات ہے۔ پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو۔ ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا۔ بڑھاپا آ گیا ہو، ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو، باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو، ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی، بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تم جھڑک دیتے ہو، اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے، کتنی بار پوچھتی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی تھی۔ اپنے باپ سے پوچھو، جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے، باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا، لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا۔ ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے، بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے، دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے۔ حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے، انتقال کر گئے، ان کے حقوق یہ ہیں کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ، قبر پر جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر، نہیں، حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم، قبر بھی نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا، آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں، تم ان کے سامنے بہت بونے ہو، بہت ناٹے ہو۔ اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں، تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو، لولے ہو سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک پیر اٹھایا، وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو۔ کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں، اوندھے منہ گر جاؤں گا۔ کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے، اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے۔ ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں۔ غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کی زمین فتح کر لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے۔ تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی، تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی، یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے، مشہور موبائل کی کمپنی، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک، جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا، اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا، کبھی پریسیڈنٹ کو، کبھی
پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا، اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، 2012-13 کی بات ہے. اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے، اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا، اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے. 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا، نہ بات کرنے کے قابل، نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل. 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح. 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے، پھر وہ دنیا سے نکل گیا، ختم ہو گیا. وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں، اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو، زمین پر اکڑ کر مت چلو. آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں، ایک دن پکڑ آنے والی ہے، آئے گی پکڑ. ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے، سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ. غرور اور گھمنڈ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا، تخت کا. ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا، قارون، حامان، شداد، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی. تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے. تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا، اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے، پانیوں سے، ہواؤں سے ہلاک کیا ہے. اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے، ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے. تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو، انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، چونٹیوں کی طرح. اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر، ان کو روندو اپنے پاؤں سے، روندو اپنے پاؤں سے. جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں، غرور کرتے تھے، اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو، آپ سے بھی میں یہی کہوں گا، عاجزی اختیار کرو. تواضع، انکساری اچھی چیز ہے. اور کیسے پتہ چلے؟ بڑھ کر کے سلام کیا کرو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. تمہارے دل میں کبر نہ آئے، غرور نہ آئے. ہر ایک کو اہمیت دیا کرو. اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، فقیر ہو کہ غنی ہو، آپ اسے سلام میں پہل کریں، اسے مصافحہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے. یہ نہیں ہے. حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر. تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے. اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہوں تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے، تنی رہتی ہے. اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے. غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں. اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے.
وقت لمبا ہو چکا، مختصر عرض کر دوں سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت، 2 فائدے بتائے۔ تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو، گھروں میں یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہیں۔ کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا۔ ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ۔ دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے، پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان۔ اب وہاں جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں شہر سے باہر۔ یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے، ساتھ میں چلتا رہا، اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ۔ وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں، دن گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے، ان کی سزا یہی ہے۔ دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اندر جیسی ہی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا۔ وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا، یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا۔ زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے تقریباً۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے۔ کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے،
جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں, بال بڑے تھے, ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے, سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے, بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا, کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے, سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے, بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے, کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا, کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا, کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے, چاندی کے سونے کے سکے, یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہیں دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا, وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے, یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے, تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے. تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے, تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ, یہ کہاں سے آیا. جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے, تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ, ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی, اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے, کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم, اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا, اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا اور وہاں ایک مسجد بنائی, اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ, وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے, اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے, فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا, پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا.
یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، نہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی، تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں۔ اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں، اب بھی سو رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشوراء کی محرم کی تاریخ کو، یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے۔ وہ غار ایسی کیفیت میں، لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے، ڈھلنے کے وقت گرمیوں میں اس طرف، ٹھنڈیوں میں اس طرف۔ اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ سورہ کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں، سورج کی تپش سے، بارش کی سڑن سے، ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا۔ اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اگر ان کو دیکھو گے، اللہ فرماتا ہے، تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر، وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے، رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے، اور معدوم کر دیا جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے۔ ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب مجھے یہ توجہ چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس لیے میرے عزیزو ہے کتا، لیکن تھا اللہ والوں کے ساتھ۔ تھا کس کے ساتھ؟ اللہ والوں کے ساتھ تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اکرام کے دامن سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی نسبت سے بڑی محترم ہو جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا اگر ان کے قریب ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم غوث کے دیوانے ہو کر کیوں نہیں جا سکتے؟ اسی لیے بریلی کے امام نے گنگنایا بھی تو یوں گنگنایا، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں، سگ کہتے ہیں کتے کو، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث تم سے دربار کو نسبت ہے، تمہارے دربار سے تمہارے کتے کو نسبت ہے، اور تمہارے کتے سے مجھے نسبت ہے، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے،
ہاں کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا پالا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قادری پٹا عطا فرمائے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم اسی بات پر فخر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فخر کرنا جو سکھایا ہے وہ اس پر ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بغداد کے کتے بھی اگر مجھے دیکھیں گے تو میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ کس بات پر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں گا پہرا تیرا۔ انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک ہم مصطفیٰ کریم کی عزت اور ان کی ناموس کا پہرا دیتے رہیں گے، چاہے کفار کے چنگل میں ہی کیوں نہ رہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ابو جہل کی مٹھی میں بھی کنکریاں جائیں تو مولا ان سے کلمہ طیبہ پڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر آج ہمیں ظالموں کے چنگل میں رکھا ہے تو زبان تو مولا کی قدرت میں ہے، جب تک وہ چاہے اپنے مصطفیٰ کے گن گانے کی توفیق عطا کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔